قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہیں صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قب، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، یہ کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر،
ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا. وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو مٹایا ہے. اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی. اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں. یہ حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا. وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا. فیڈرل ریزرو فنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے، یہ سرکاری بینک نہیں ہے، یہودیوں کے نجی ادارے ہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے. یہودی قرض خواہ ہے اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے. اسی لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل کر. اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی، کھول کر لکھ دی اپنی کتاب میں. بعد اس کے ضمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی، اعلان بالفور 1917، یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے. اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا.
سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا، انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بلفور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس پہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک، خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاؤن ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخبری اور اس کا راستہ روکنا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے، وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی۔ کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی۔ اب تو ایک ایک کر کے، وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات، انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا، وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اسٹوڈیز۔ یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے، تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے،
اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں، یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ، ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہے سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھیے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے، وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس۔ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں؟ یہ کہاں سے رابن رافیل آئی پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی؟ ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا۔ حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لے۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑے گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑے گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا،